جہاد 1857 کے بعد پہلے مرحلے میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم نے خاموشی سے تقریباً پون صدی تک افراد کی تیاری پر توجہ مرکوز رکھی۔ بالآخر دارالعلوم دیوبند کے پہلے سپوت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ سرگرمیوں سے یہ تحریک دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی، جس کو تحریک شیخ الہند یا عرف عام میں تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ تحریک شیخ الہند کی ابتدا 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں ہوئی، جب شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور متوسلین کی ایک بڑی جماعت اس انقلابی تحریک سے وابستہ ہو چکی تھی۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے نمائندے ملک کے اندر اور ملک کے باہر افغانستان، آزاد علاقہ، صوبہ سرحد اور حجاز کے اندر سرگرم اور فعال تھے۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی نے ادا کیا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ نے مولانا سندھی کو کابل اس مشن پر بھیجا کہ حکومت افغانستان کو ہندوستان کی تحریک آزادی میں اخلاقی اور فوجی امداد دینے کے لیے تیار کر لیا جائے۔ اسی درمیان مولانا سندھی نے کابل میں ایک عارضی حکومت ہند قائم کی، جس کے 3 رکن تھے: راجہ مہندر پرتاپ سنگھ صدر، مولانا برکت اللہ بھوپالی وزیر اعظم اور مولانا عبید اللہ سندھی وزیر ہند۔ اس عارضی حکومت نے مختلف ممالک میں اپنے وفود روانہ کر کے انگریزوں کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں ایک وفد روس بھیجا گیا۔ اس کے بعد 2 وفود ترکی اور جاپان کے لیے روانہ کیے گئے۔ ترکی جانے والے وفد میں عبد الباری اور شجاع اللہ اور جاپان جانے والے وفد میں شیخ عبد القادر اور ڈاکٹر متھرا سنگھ شامل تھے۔ جاپان جانے والے وفد کو گرفتار کر کے روسی حکام نے برطانیہ کے حوالے کر دیا، اور بدقسمتی سے ترکی جانے والے وفد بھی برطانوی حکام کے قبضے میں آ گیا۔ ان کے بیانات سے سارے واقعات انگریزوں کے علم میں آ گئے۔ انہی دنوں مشہور ترک جرمن مشن افغانستان آیا، جس کا مقصد افغانستان کو برطانیہ کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا اور جنگ عظیم میں شامل کرنا تھا۔ تحریک آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند نے اپنا مرکز بھی سرحدی علاقے کو بنایا تھا۔ انگریزوں سے مقابلے میں مجاہدین وہاں پہلے سے متحرک تھے۔ افغانی قبائل کو جہاد کی دعوت دینے اور ان کو متحد و متفق رکھنے کے لیے حاجی ترنگزئی، عبد الرحیم سندھی وغیرہ متعدد افراد اس علاقے میں کام کر رہے تھے۔ مرکز یاغستان سے تقاضا ہو رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند وہاں تشریف لے جائیں تو مجاہدین کا اجتماع اور زیادہ ہو جائے گا، آپس کے تفرقے کا خطرہ نہ رہے گا اور کاروبار جہاد میں پختگی آ جائے گی۔ لیکن مجاہدین اور ضروریات جہاد کے لیے غیر معمولی امداد کی بھی ضرورت تھی، اور حضرت کے علاوہ اور کوئی ایسا نہ تھا کہ لوگ اس کی شخصیت سے متاثر ہوں اور محض خفیہ اشارے پر غیر معمولی امداد پیش کر دیں۔ لہٰذا حضرت نے فیصلہ کیا کہ کسی باقاعدہ حکومت کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پشت پناہی کرے۔ اس مرحلے پر حضرت نے یاغستان کے بجائے حجاز کا ارادہ کیا کہ ترکی حکومت سے رابطہ قائم کرے۔ اسی مقصد کے لیے حضرت شیخ الہند 1915 میں حجاز تشریف لے گئے اور وہاں 2 سال تک ان کا قیام رہا۔ حجاز میں خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے خصوصاً غالب پاشا گورنر مدینہ اور خلافت عثمانیہ کے وزیر الحرب انور پاشا وغیرہ سے رابطہ کیا اور انہیں ہندوستان کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے منصوبے سے واقف کرایا۔ ان دونوں نے شیخ الہند کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے منصوبے کی تائید کی اور برطانوی حکومت کے خلاف اپنے اور اپنی حکومت کے تعاون کا یقین دلایا۔ غالب پاشا نے تائید و تعاون پر مشتمل ایک خط آپ کو لکھ کر دیا، جس میں انہوں نے حضرت شیخ الہند کی شخصیت پر اعتماد کا اظہار اور اہل ہند سے ان کی مدد کی اپیل تھی۔ اس خط کو ہندوستان کی تحریک آزادی میں غالب نامہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی سپہ سالار غازی انور پاشا کے پیغام کا مضمون بھی وہی تھا جو غالب نامہ کا تھا، یعنی اس میں ہندوستانیوں کے مطالبے آزادی کی تحسین کی گئی تھی اور اپنی طرف سے امداد اور اعانت کا وعدہ تھا، اور ہر شخص کو جو ترکی کی رعیت یا ملازم ہو حکم تھا کہ مولانا محمود حسن صاحب پر اعتماد کرنے اور ان کی اعانت میں حصہ لینے کی تاکید تھی۔
یہ فرامین صندوق کی تلی میں پیوست کر کے ہندوستان پہنچائے گئے، پھر ان کے فوٹو لیے گئے اور ان کو افغانستان و یاغستان کے جہادی مراکز پہنچایا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے حضرت شیخ الہند کو حالات سے مطلع کرنے کے لیے ریشمی کپڑے کے 3 ٹکڑوں پر خط لکھ کر جولائی 1916 عیسوی میں عبدالحق نامی ایک نو مسلم نوجوان کو دیا اور اس کو ہدایت کر دی کہ یہ خطوط شیخ عبد الرحیم سندھی کو پہنچا دے تاکہ وہ ان خطوط کو مدینہ روانہ کر دے۔ ایک روایت کے مطابق یہ خطوط مولانا منصور انصاری نے لکھے تھے۔ بہرحال یہ خطوط ملتان کے خان بہادر رب نواز خان کو ہاتھ لگ گئے اور اس نے ملتان ڈویژن کے انگریز کمشنر کو یہ خطوط حوالے کر دیے۔ بعد میں پنجاب CID نے اس سلسلے میں تحقیقات کی۔ انگریزوں نے ان کارروائیوں اور مقدمات کو ریشمی رومال سازش کیس، سلک لیٹر کانسپریسی کیس کا نام دیا اور اسی بنیاد پر اس کو تحریک ریشمی رومال کہا جانے لگا۔ اس کیس سے متعلق تمام امور کی تفصیل انڈیا آفس لائبریری لندن کے پولیٹیکل اور سیکرٹ شعبے میں محفوظ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ خطوط زرد رنگ کے ریشمی کپڑے کے 3 ٹکڑوں پر لکھے تھے اور یہ تاریخی و سیاسی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پہلا خط شیخ عبد الرحیم سندھی کے نام تھا۔ یہ خط حضرت مولانا شیخ الہند کو مدینہ بھیجنا تھا اور حضرت شیخ الہند کو خط کے ذریعے بھی اور زبانی بھی آگاہ کر دیں کہ وہ کابل آنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا خط حضرت شیخ الہند کے نام تھا، جس کے سلسلے میں ہدایت تھی کہ تحریک کے ممتاز کارکنوں کو بھی یہ خط دکھایا جائے۔ اس خط میں رضاکار فوج جنود اللہ اور اس کے 104 افسروں کا ذکر تھا جن کی فوجی تربیت اور ذمہ داری لکھی گئی تھی۔ اس میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کی سرگرمی، عارضی حکومت کا قیام، روس و جاپان اور ترکی وفود کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ تیسرا خط بھی حضرت شیخ الہند کے نام تھا۔ اس خط میں تحریر تھا کہ ہندوستان میں تحریک کے کون کون سے کارکن سرگرم ہیں اور کون کون سے لوگ سست پڑ گئے ہیں۔ اس میں مولانا آزاد اور مولانا حسد موہانی کی گرفتاری کی اطلاع بھی تھی۔ اس میں مہمند اور سوات کے علاقوں میں مجاہدین کی سرگرمیوں، جرمن ترک مشن کی آمد اور اس کے ناکام ہونے کے اسباب اور افغانستان کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی تفصیل بھی درج تھی۔ ساتھ ہی حضرت شیخ الہند کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں ٹھہر کر ترکی، افغانستان اور ایران میں معاہدہ کرانے کی کوشش کریں۔ اس خط میں حضرت شیخ الہند سے یہ بھی گزارش کی گئی تھی کہ وہ ہندوستان نہ آئے، حکومت نے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی زمانے میں انگریزوں سے مل کر مکہ کے گورنر شریف حسین نے ترکی حکومت کے خلاف بغاوت برپا کر دی۔ شریف حسین کے سرکاری علماء نے ایک استفتاء اور اس کا جواب مرتب کرایا جس میں ترکی فوج کی تکفیر تھی، سلاطین آل عثمان کی خلافت سے انکار کیا گیا تھا اور شریف حسین کی بغاوت کو حق بجانب اور مستحسن قرار دیا گیا تھا۔ شریف حسین سے تعلق رکھنے والے بہت سے علماء نے اس پر دستخط کر دیے تھے، لیکن علماء کی کثیر تعداد متردد اور خائف تھی۔ حضرت شیخ الہند کے سامنے یہ فتویٰ پیش کیا گیا تو حضرت نے اس پر تائیدی دستخط کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ آپ کے انکار پر تمام حق پرست علماء کی ہمت بلند ہو گئی۔ جو حضرات متردد اور خائف تھے ان سب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ فتوے پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے حکومت برطانیہ کے اشارے پر شریف حسین نے گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ حضرت شیخ الہند طائف میں 15 فروری 1917 عیسوی کو گرفتار کر لیے گئے اور وہاں سے بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا روانہ کر دیے گئے، جو برطانیہ کے سیاسی اور جنگی قیدیوں کا مرکز تھا۔ وہاں سخت تکلیف کی زندگی گزارنے کے بعد 8 جون 1920 عیسوی کو 3 برس 7 مہینے کی اسارت کے بعد ممبئی پہنچا کر آپ کو رہا کیا گیا۔ دوسری طرف ریشمی رومال خطوط کی روشنی میں ہندوستان میں بھی حکومت نے نہایت ہی تیزی سے کارروائی شروع کی، چھاپے مارے اور گرفتاریاں شروع کی۔ 222 افراد کے خلاف انکوائری اور پوچھ تاچھ کی گئی۔ 59 اشخاص پر حکومت برطانیہ کا تختہ الٹنے کا اور غیر ممالک سے امداد حاصل کرنے کی سازش کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ ادھر افغانستان میں بھی امیر حبیب اللہ کی رائے بدل گئی۔ اس نے انگریزوں کے دباؤ پر مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری اور نظر بندی کا حکم جاری کر دیا۔
جنگ عظیم کی ابتدا عربوں کی ترکوں کے خلاف بغاوت، امیر حبیب اللہ کی طوطا چشمی اور دوسرے اسباب کی بنیاد پر تحریک ریشمی رومال اپنے انقلابی مقاصد کو پورا کرنے میں ناکام رہی، لیکن اس تحریک کی تفصیلات سے بوریا نشین علماء کی بلندی فکر، مجاہدانہ اور اولوالعزمی اور ان کے تدبر و سیاست کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ میں تحریک ریشمی رومال ایک تابناک باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ شیخ الہند کی اس تحریک میں مولانا منصور انصاری، مولانا فضل ربی، مولانا فضل محمود، حاجی ترنگزئی، مولانا محمد اکبر کا شمار اہم ارکان میں تھا۔ مولانا عبد الرحیم رائے پوری، مولانا محمد احمد چکوالی، مولانا محمد صادق کراچوی، شیخ عبد الرحیم سندھی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری وغیرہ نے اپنا تعاون پیش کیا۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد علی لاہوری، حکیم اجمل خان وغیرہ بھی آپ کے مشیر و معاون تھے۔ مالٹا کے اسارت خانے میں حضرت شیخ الہند کے ساتھ آپ کے دیگر رفقا حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل پشاوری، مولانا حکیم نصرت حسین امروہوی، مولانا وحید احمد فیض آبادی وغیرہ بھی قید کیے گئے تھے۔ حضرت شیخ الہند نے مالٹا سے واپسی کے بعد ملک کی آزادی میں سرگرم حصہ لیا۔ مالٹا میں اسارت کے زمانے میں حضرت شیخ الہند نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی صرف ایک قوم اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ نے انقلاب و تشدد کی پالیسی بدل کر ہندوستان کی آزادی کو ہندو اور مسلمان کی مشترکہ جد و جہد سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں آپ نے نیشنلسٹ طاقتوں کا ساتھ دیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنا میں حصہ لیا۔